اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی اگر اس کے دربار میں کوئی سوالی آتا ہے، ایک بار بھیک مانگتا ہے، ایک بار سوال کرتا ہے، وہ آدمی خوشی سے اس کو جو ہوتا ہے دے دیتا ہے، چاہے 10 روپیہ دے، 100 روپیہ دے، 1000 روپیہ، 2000، جتنا جی چاہا دے دیا۔ اگر کچھ دیر کے بعد وہی آدمی پھر دوسرے طرف سے آئے اور کہے کہ بابا کچھ دے دو، پھر تو وہ کچھ دے دیتا ہے، لیکن جب وہ تیسرے مرتبہ آتا ہے، چوتھے مرتبہ آتا ہے، 5ویں مرتبہ آتا ہے، تو آدمی کھسیا کے جھنجھلا کے کہتا ہے، یار تو بار بار میری بارگاہ میں کیوں آتا ہے، کہیں اور کیوں نہیں جاتا ہے؟ ابھی تمہیں میں نے دیا ہے، تم نے سوال کیا، میں نے پورا کیا، اب کسی اور دربار میں جاؤ۔ لیکن میرے نبی کا دربار وہ دربار ہے، میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ میرے دوستو، میرے رسول کے بارگاہ جو ہے وہ بارگاہ ہے، ایک بار مانگو پھر ملتا ہے، 2 بار مانگو پھر ملتا ہے، 10 بار مانگو پھر ملتا ہے، زندگی بھر مانگو پھر بھی ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ باجا والا نہ ہے، اس کا ایکو بند کرا دیجئے خالی بس۔ آئیے سب سے پہلے اب ہم سب مل کر کے اپنے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگربتی فاتحہ کے ٹائم جلائیے گا، اس کو رکھ دیجئے۔ درود شریف جب کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری امت کہیں سے بھی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود پاک کو تھالی میں تشت میں رکھ کر کے میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو بیان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں جب درود شریف پڑھنے والے کے درود کو فرشتہ تھالی میں سجا کر کے، پلیٹ میں سجا کر کے، اس کے اوپر چادر ڈھک کر کے میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی فلاں امت جو ہے فلاں جگہ سے درود شریف پڑھا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یعنی وہ فرشتہ جو ہے میرے نبی کی بارگاہ میں 7 پشت تک نام گنواتا ہے۔ اے میرے دوستو، یہ خوش نصیبی نہیں ہے ہم یہاں درود ایک بار پڑھے اور فرشتہ میرا نام اور میرے باپ کا نام، میرے دادا کا نام، میرے پردادا کا نام، اس کے دادا بابا کا نام نبی کے روضے پر جا کے سنائے اور کہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی ایک امتی جو ہے فلاں جگہ سے، فلاں مسجد سے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ جب میرے آقا کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، میرے رسول پاک اس درود پاک کو اپنی ڈائری میں محفوظ فرما لیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو محفوظ فرماتے ہیں تو صرف اس کا نام نہیں، پھر باپ کا نام، خاندان کا نام، جگہ، سب اس ڈائری میں محفوظ ہو گیا۔ یہ عام انسانوں کے لیے ہے،
یہ فرشتے جو درود پاک لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں یہ عام انسانوں کے لیے ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی عاشق درود پڑھتا ہے اب فرشتہ نہیں لاتے ہیں بلکہ میں اپنی کان سے خود سنتا ہوں۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی مومن درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ ان کے درود کو لا کے میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، لیکن جب کوئی میرا عاشق اور صادق سچا غلام سچا دیوانہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اب فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کے پڑھنے کو میں اپنے کان سے ان کی آواز کو سنتا ہوں۔ اب رسول پاک اس ڈائری کو محفوظ کر لیے، کام کب آئیں گے؟ حضور کو تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود مالک و مختار ہے، اس جہاں میں بھی مالک اس جہاں میں بھی مالک، وہ جو چاہے کرے، ضرورت میرے نبی کو نہیں ہے، وہ جو مبعوث فرمائے ہیں وہ جو لکھ لیے ہیں ڈائری میں، اب یہ ضرورت ہماری کہاں آئے گی؟ جہاں جہاں ہم سخت مشکل میں پڑتے جائیں گے حضور ہماری مدد کرتے جائیں گے۔ قبر کی دنیا میں، محشر میدان میں، حوض کوثر پر، پل صراط پر حضور دیکھیں گے ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے، ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب مشکل ٹل رہی ہے، بیڑا پار ہو رہا ہے، تو اے عاشقوں، اے رسول پاک کے دیوانوں، جب وقت ملے، جہاں وقت ملے، اپنے نبی پر درود پڑھا کیجئے، اپنے نبی پر سلام پڑھا کیجئے، اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومن پر بڑا احسان کیا کہ ان میں ہی بڑی عظمت والے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ میرے اللہ، اے میرے پاک پروردگار، تو نے قرآن میں اپنے نبی کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے، کہیں پر کہا ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے، کہیں پر کہا ہم نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، کہیں پر کہا وہ نور آیا ہے، کہیں پر کہا وہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، وہ رحمت لے کر کے آیا ہے، وہ برکت لے کر کے آیا ہے۔ اے میرے دوستو، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر پیدائش کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ ہم نے اس نبی کو مکہ میں پیدا کیا ہے، ہم نے اس نبی کو آمنہ کے گھر میں پیدا کیا ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں پیدائش کا لفظ نہیں لیا ہے۔ یہ آمنہ کے گھر میں حضور کی پیدائش نہیں، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو بھیجا گیا ہے۔ یہ ذات اقدس کی خلقت آمنہ کے گھر میں نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہوئی ہے۔ اور کب ہوئی ہے؟ جب کچھ نہیں تھا تب ہوئی ہے۔ آمنہ کے گھر میں جو ہے یہ تشریف آور بھی ہے، حضور کی آمد ہے، حضور کی جلوہ گری ہے، یہ نور کی آمد ہے آمنہ کے گھر میں۔ اب حضرت آمنہ جس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جب یہ نور نظر میرے پیٹ کے اندر تھا، میرے شکم کے اندر تھا، کوئی پتھر اگر نوکیلا ہے اس پر اگر میں پیر رکھ دیتی تھی وہ پتھر مجھے چبھتا نہیں تھا، کہیں پہاڑ پر چڑھتی تھی پہاڑ میرے لیے آسان ہو جاتا تھا، کہیں میں سورج کے سائے میں آتی تھی، سورج میرے سامنے جو ہے سایہ کرتے ہوئے جاتی تھی۔ جب وہ نور نظر کا پیدائش کا وقت قریب آیا، ظہور کا وقت قریب آیا، جب وہ نور نظر دنیا میں تشریف لایا، میں نے چاہا کہ اس نور نظر کا چہرہ تو دیکھ لوں، اس لخت جگر کا چہرہ تو دیکھ لوں جو میرے پیٹ کے اندر تھا، تو اللہ نے برکت اتنی رکھی ہے ذرا ان کی صورت تو دیکھ لوں، ان کی شکل تو دیکھ لوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ جب وہ نور نظر اس دنیا میں تشریف لایا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نور نظر ایسے ہی نہیں آیا ہے بلکہ سفید لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہے۔
عام انسان حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا اور جو بھی آنے والے ہیں، سب کے سب پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ برہنہ، جسم میں کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، بالکل ننگا پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے، لباس کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ میرے نبی کی ماں جان فرماتی ہے، حضرت آمنہ کا بیان ہے کہ جب وہ نور والا اس دنیا میں تشریف لایا، میں نے چاہا کہ اس نور والے کی صورت دیکھ لوں، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ نور والا جو ہے سفید لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہے۔ میں اس سفید لباس کو دیکھ کر کے حیران تھی کہ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے آمنہ حیران کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ یہ جو اس لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لایا ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اور اس کا رب ان کو جنت سے کپڑا پہنا کر کے بھیجا ہے۔ ماں آمنہ کیا فرمائی کہ سفید لباس کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ حضور کی پھوپھی حضرت آسمہ ایک گھڑا میں پانی لے کر کے اپنے سر پر مٹکا رکھ کر کے کہیں سے آ رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے آسمہ کدھر جا رہی ہو؟ آسمہ کہنے لگے، اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، آج میرے بھائی عبداللہ کے گھر میں، آج میرے بابا عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کو نہلانے کے لیے، اس کو غسل دلانے کے لیے، اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی لے کے جا رہی ہوں تاکہ اس کو میں غسل دے دوں۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے آسماں کیا تجھے خبر نہیں ہے یہ پیدا ہونے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حبیب ہے، اور اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اے آسماں یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے ایک ناپاکی کے ساتھ نہیں آئے گا، کثافت کے ساتھ نہیں آئے گا، غلاظت کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ اس کا رب اس کو جنت سے غسل دے کر کے پیدا فرما رہا ہے۔ اب